جو میرے بہن بھائی جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، گھر سے تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، فکر و فاقے کو، غموں کو، دکھوں کو، بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام مسائل کا ایک حل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی قرآنی صورت جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی یہ تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی پریشانی کے لیے کسی خاص وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ ہر طرح کی ناچاکیاں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے کرنے کے بعد ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری وظیفوں سے جان چھٹ جائے، ہماری در در کی ٹھوکروں سے جان چھٹ جائے، تو آج جو وظیفہ ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اسے قرآن کی ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت و فوائد بے شمار ہیں، بے حد عظیم ہیں، اسے مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ اللہ کی مدد، بیماریوں سے شفا، حاجات کی تکمیل اور روحانی ترقی کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا فائدہ روحانی اور جسمانی شفا ہے۔ جو لوگ ہر وقت بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بیماری جان نہیں چھوڑتی، بیماری لا علاج ہو جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ صورت جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بیمار شخص پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ رزق میں برکت ہے۔ سورہ فاتحہ کا ذکر رزق میں برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو وہ دن میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ رزق میں وسعت و برکت حاصل ہوگی۔ بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، دکان پر بیٹھ کر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے تو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس کا تیسرا بڑا فائدہ مشکلات کا حل ہے۔ سورہ فاتحہ کو کسی بھی مشکل یا پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ کسی بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، تو صرف 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، آپ کے راستے کھل جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کا چوتھا بڑا فائدہ دعا کی قبولیت ہے۔ سورہ فاتحہ کو دعا کی کنجی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دن میں کوئی بھی دعا کرتے ہیں، کوئی بھی فریاد کرتے ہیں، وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر صورت قبول ہو کر رہتی ہے۔ اس صورت کے ذریعے دعا مانگنا انتہائی مؤثر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حمد و ثنا اور رحمت کو پکارنے والی صورت ہے۔ اس کا پانچواں بڑا فائدہ محبت اور دلوں میں نرمی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ذکر کرنے سے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی، والدین اور اولاد یا کسی بھی اور رشتے میں اگر دوری ہے، تلخی ہے، نچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا وظیفہ دلوں کو قریب لانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کا چھٹا بڑا فائدہ حفاظت اور امن ہے۔ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھنا ہر قسم کے روحانی اور جسمانی خطرات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات یعنی سورہ فاتحہ ہر چیز کے شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ معافی اور مغفرت۔
سورہ فاتحہ کو خلوص دل سے پڑھنا اللہ کی مغفرت اور معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ سوالات اللہ کی رحمت کو پکارنے والی ہیں اور اس کا ذکر اللہ کی مغفرت اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ والو، میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھا جائے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی شفقت ہوتی ہے، اس گھر سے غربت، تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، آپ دولت کے لیے پریشان ہیں، آپ کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ وہ جو میرے بہن بھائی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، نوجوان بیٹے گھر بیٹھے ہیں، بے روزگار ہیں، لاکھوں روپیہ پڑھائی پر لگانے کے باوجود جب نوکری نہ ملے تو ماں باپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو اولاد ماں باپ کا سہارا بننے والی ہے وہ مزید گھر میں بے یار و مددگار بیٹھ جائے، بے روزگار بیٹھ جائے تو ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ جو قرآنی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ حدیث اور اسلامی حوالہ جات سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے سورہ فاتحہ کو ہر بیماری کے شفا کے لیے پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بغیر نماز کے ہو۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی تمام کتابوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور ہم نے آپ کو جو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات سورہ فاتحہ عظیم قرآن دیا۔ اللہ والو، حدیث کی روشنی میں اور بہت سی اسلامی روایت میں سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تمام وظیفوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ لوگوں کے تانے سننا پڑے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں، جتنا بھی مانگیں، جیسا بھی مانگیں، اللہ آپ کی جولیاں بھر دے۔ بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں، نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہو، گھر میں سکون، خیر، برکتیں ہوں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ صبح و فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف چند دن روزانہ باقاعدگی کے ساتھ بغیر ناغہ کی یہ صورت پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا، لیکن پھر فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے خود علماء بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب آپ وظیفے کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، ترتیب سے پڑھیں گے، تعداد میں پڑھیں گے تو تب ہی آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، تب ہی آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر صرف اللہ سے مانگیں اور سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ کرنا کیا ہے؟ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، جس کو لگتا ہے کہ وہ فجر کے وقت پڑھ سکتا ہے، ظہر کے وقت پڑھ سکتا ہے، دن میں کسی بھی وقت ایک وقت مقرر کریں، پھر آپ نے روزانہ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 بار درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، تکالیف کے لیے پڑھتا ہے۔ اب جس بہن بھائی کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، اپنے مقاصد کی نیت کرے اور سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ پڑھے۔ اب توجہ کریں، اگر تو آپ کسی بیماری کے لیے کر رہے ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات سے، بندشوں سے جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں تو پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ کا عمل کریں۔ پانی کا ایک گلاس لے کر سیدھے ہاتھ میں گلاس کو پکڑیں۔ پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور ہو سکے تو بیمار خود پڑھے، کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے اس میں موت کا خوف ہوتا ہے، وہ زیادہ تڑپ سے مانگتا ہے، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 بار 41 ٹائمز پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ 7 دن تک یہ دم کیا پانی مریض کو پلانے کی دیر ہے، مریض کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی، ہر لا علاج بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کا یہ خاص عمل بیمار کو تندرست بنا دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس سورت کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جس کو سورہ شفا کے نام سے پکارا، کیا اس کی فضیلت و برکت سے بیماری ختم نہ ہوگی؟ یقین کے ساتھ پڑھیں، 41 ٹائمز پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں اور پانی کو مریض کو پلا دیں، نافرمان بگڑی اولاد کو پلا دیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات میں کسی پر بھی کوئی ایسا اثر ہے تو اسے پلا دیں، انشاءاللہ ختم، تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اب جو لوگ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض اتنا ہے کہ لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ناچاکیاں ہیں، ایسے کوئی بھی مسائل ہیں تو روزانہ ایک وقت مقرر کریں، وہ دن میں کوئی ایک وقت مقرر کریں جس پہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صرف 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ اب 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں کہ آپ قرآن مجید کی ام الکتاب یعنی تمام صورتوں کی ماں کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ جس کی آیات بھی ساتھ، ہفتے کے دن بھی ساتھ، آسمان بھی ساتھ، زمینیں بھی ساتھ، اور اسے 7 بار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔
آج جو کوئی رب کریم سے کسی بھی حاجت کی نیت کر کے بیٹھے گا اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج موقع ہے، جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آج میں تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت جو شخص باقاعدگی کے ساتھ بغیر ناغے کے پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے ناغہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ وظیفہ دوبارہ شروع کریں گے۔ بغیر ناغے کے 7 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر ناممکن خواہش کو ممکن بنا دے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، یقین کیجئے کہ یہ سورہ فاتحہ آپ کے رشتوں کے لیے لائنیں لگا دے گی۔ آپ جس رشتے کے لیے پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، پھر بھی کوئی رکاوٹ ہے، سورہ فاتحہ کو 7 دن تک نیت کر کے پڑھیں، وہ رشتے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے حق میں وہ رشتہ بہتر ہے تو وہ رشتہ 100% ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہے تو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر کسی کو سبق یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے یا یادداشت کمزور ہو چکی ہے تو سورہ فاتحہ کا دم کیا پانی 7 دن مسلسل پیے، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اگر میں آپ کو سورہ فاتحہ کے فائدے گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بے حد لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ روزانہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں، بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ سکتے، اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی ایک بات بھی چھٹ جاتی ہے تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک بار ویڈیو مکمل دیکھنے سے سورہ فاتحہ کا یہ عمل اچھے طریقے سے سمجھ کر اگر آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور آخر میں ایک بار الحمدللہ لازمی لکھنا ہے۔ الحمدللہ کا کومنٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف کرنا کیا ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے گا، آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 کا صدقہ کیا کرے، خیرات کیا کرے۔ اللہ کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے وہ 70 روپے کی صورت میں لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو 70,000 سے نوازے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں کبھی بھی گن کر خرچ نہ کریں، وہ دینے والی ہے، رازق وہ ہے، تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے سے تو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، خوب پھیلانا ہے، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ایسے اعمال جہاں بیٹھے لوگوں کو بتایا کریں۔ اگر کسی کی سورہ فاتحہ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، قرض ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو بھی دعا دے گا، اللہ کا شکر بھی کرے گا، اور دین اسلام پر اس کا یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا۔
ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔